عشرے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بازاروں کی رونق بن گئے؟ کیسے اتنے محنت کے روزے، اتنی محنت کی نمازیں، کیا آسان بات ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا؟ یہ ہے رمضان کا مقصد کہ یہ پورا مہینہ آپ کو ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کریں۔ ماں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا حال تو یہ ہوتا تھا، قرآن کی آیت پڑھی اور زندگی پوری بدل۔ جنت میں ہمارے لیے کیا کر کے رکھا؟ دروازہ بنا کے رکھا ہے کہ روزدار داخل ہوں گے۔ تو کون سے روزدار داخل ہوں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پھر گرا کے رو رو کے دعا مانگو، ہدایت، اللہ ہدایت دے دے، اللہ سیدھا راستہ دے دے۔ اگر ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سب سے عظیم دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں دعوت دیتی ہوں کہ فرزانہ بھی آئیں اور وہ گزرتے رمضان اور ہماری زندگی کے بارے میں آ کر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جن آیات کا آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 35، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، میرا جو ٹاپک ہے، گزرتے رمضان اور ہماری ذمہ داریاں۔ کیا رمضان جو ہر سال ہمارے ساتھ ہمارے بیچ آتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آتے ہیں، جو ابھی ہماری بہنوں نے الحمدللہ اس پہ روشنی ڈالی، کیا وہ مقصد ہمارا حل ہو گیا؟ ہم نے رمضان کی تیاری اور جو رمضان گزر رہا ہے وہ ہمیں کیا دے کر جا رہا ہے؟ کیا ہم نے اس سے وہ چیز حاصل کر لی؟ اگر کر لی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں 11 مہینے بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سے ابھی ہمارے پاس ایک عشرہ اور باقی ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اور اہمیت والا عشرہ ہے، وہ ہے دوزخ سے خلاصی کا عشرہ۔ پہلا عشرہ گزر چکا رحمت کا، دوسرا عشرہ گزر چکا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ گزرنے والا ہے۔ تو میری ماؤں، پیاری بہنوں اور بچیوں، کیا ہم نے پہلے عشرے میں اپنی مغفرت کروا لی؟ رحمت میں ہم نے اپنا نام لکھوا لیا، اور جو یہ آخری عشرہ ہے اس کے اندر ہم نے دوزخ سے خلاصی جو ہے اس کے اندر اپنا نام لکھوا لیا؟ کیا ہم نے اپنے رب کو منا لیا؟ کیا ہم نے اپنے اندر وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ احزاب کی 35، کہ اللہ رب العالمین تو یہ کوالٹی ہمارے اندر چاہتا ہے؟ رمضان جو آیا ہے، رمضان کا مہینہ جو آتا ہے، تو وہ کوالٹی آپ نے اس مہینے میں کیا کرا اور کیا ٹریننگ سے کیا حاصل کرا؟ رمضان ایک مقصد کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے، تو کیا ہم نے وہ مقصد حل کر لیا؟ یا آخری عشرہ، کیا ہم اس عشرے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بازاروں کی رونق بن گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی مصروفیات کو، فضول مصروفیات کو اتنا بڑھا لیا کہ ہمیں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا وقت ہی نہ ملا؟ اگر ایسا ہے تو ہم اپنی مصروفیات کو، اپنے دوسرے کاموں کو ذرا پینڈی کر کے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو کیا کریں؟ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، رمضان تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ہر مہینہ ہر سال آ رہا ہے، پر مہمان تو ہم ہوتے ہیں اس میں۔ اگلے سال رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟
تو یہ جو مہینہ اتنا اہمیت والا مہینہ ہے، اور کس مقصد کے لیے یہ اہمیت والا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا، حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب نازل ہوئی۔ تو کیا ہم نے وہ فرق حاصل کر لیا؟ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت کا ذریعہ اس کو بنایا، قرآن نے ہمیں کوالٹی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پوائنٹ دیے کہ کس کے ذریعے سے تم میرے قریب ہو سکتی ہو۔ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والذاکرین والذاکرات۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے کہ تم بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، ہمیں مسلم بننا ہے، ہمیں اطاعت گزار فرما بردار بننا ہے، اور جو مومن ہیں، جو مطیع فرما بردار ہیں، جو اللہ کے آگے اپنے سر اطاعت خم کرنے والیاں ہیں اور کرنے والے ہیں، تو یہ چیز ہمارے اندر یہ کوالٹی آنا چاہیے، جو راست باز ہیں، جو سچے ہیں، جو صابر ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو تقوی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صبر ہمارے اندر آ گیا۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ ان چیزوں میں صبر کرنا جس کے اندر ہماری خواہشات، ہماری خواہشات، ہمارا عیش و آرام ہمیں ان برائیوں پہ کیا کر دے، اس برائیوں کے لیے ہمیں گامزن کرنے کی کوشش کریں، وہاں ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹی لانا، یہ صبر والی کوالٹی لانا کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ ایک مہینہ میری ٹریننگ ہو چکی ہے، مجھے اس قدر صبر کا سبق یاد دلایا گیا ہے کہ میں باقی 11 مہینے اس سبق کو کیسے بھول جاؤں، کیسے ہم اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیں، کیسے اتنے محنت کے روزے، اتنی محنت کی نمازیں، کیا آسان بات ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا؟ ساری دنیا آپ کو ایک طرف نافرمانی کے لیے بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، شیطان نے تمام چیزیں آسان کر دی ہیں، برائیوں کو چمکا کے دمکا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے، اور پورا ماحول ایسا ہے، اس کے اندر متقی بننا آسان بات ہے؟ نہیں، اس کے لیے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ان عبادتوں کو، ان روزوں کو، ان تمام عبادتوں کو ہم کیا کریں؟ سیو کر کے رکھیں۔ سیو کر کے کیسے رکھیں؟ کہ 11 مہینے اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ایسا ہی ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں دے رہا ہے، سورہ احزاب میں دے رہا ہے، سورہ مومنون میں دے رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتوں میں دے رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی ہونا۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ایمان لانے والوں کے لیے سورہ اعراف میں، حقیقت میں تو جو لوگ متقی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان ان کو چھو بھی جاتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین کیا ہو جاتے ہیں؟ قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کر دیا جائے گا؟ ان کو کھول دیا جائے گا۔ اب یہ شیاطین سے 11 مہینے جنگ کرنی ہے۔ وہ شیاطین آپ کے نفس کے اندر بھی آئے گا، وہ شیاطین آپ کے تمام چیزوں میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ 11 مہینے جنگ کرنا ہے کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں تقویٰ میں نے اختیار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے ان کو اگر شیطان چھو بھی جاتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال بھی ان کو چھو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، فوراً چوکنا ہوتے ہیں۔ پھر انہیں صاف نظر آنے لگ جاتا ہے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ جب تقویٰ ہمارے دل میں آئے گا تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود یہ نعمت عطا فرما دے گا کہ جب شیطانی چالیں، شیطانی حربے، تمام چیز جب ہماری نظروں کے سامنے آئیں گی، ہمارے ماحول میں آئیں گی، یا اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں ایسے فتنے اور فساد آئیں گے، تو جو تقوی متقین لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان چالوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ چوکنا ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں یہ تمام شرور سے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر، یہ رمضان کے اندر یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، اور اسی کے تحت اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کے جس نے جھوٹ کی عادت نہیں چھوڑی تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن تمہاری سفارش کروائے گا۔ تو
تو کیا ایسے ہی سفارش کروا دے گا روزہ اور قرآن؟ کیا آپ نے رکھا اور اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا اور آپ سوچیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کروا دے گا؟ نیو لائف ہمیں ملتی ہے رمضان کے بعد، ہم پورے روحانی اور جسمانی طور سے نیو ہوتے ہیں، پریپیئر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہماری تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو وہ معاف کروانے والے بھی تو بننا، اور جو معافی ملی ہے اس کی حفاظت کروانے والے بھی ہمیں بننا ہے۔ 11 مہینے کہ ہم بھول جائیں، ہم اتنے اپنے کاموں میں، اتنی تمام چیزوں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ ہماری تمام چیزوں کو اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہم نے اس مہینے میں کری، تو ان ساری چیزوں کو ہم ضائع کر دیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رمضان کا اگر ہم نے اس طرح سے ہم نے یہ کام کیا تو ہم نے رمضان سے کچھ بھی مقصد حاصل نہیں کیا۔ جیسے کہ مثال ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمتوں اور برکتوں کی کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوتی ہے۔ تو جو نرم دل ہوتے ہیں تو ذرا سی پھوار کے لیے پھوار ہی ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ لے لہا اٹھتے ہیں، کمر بستہ ہو جاتے ہیں، لے لہا اٹھتے ہیں، ان کے اندر نیکیوں کی اتنی فراوانی ہو جاتی ہے، اور جو چٹیل میدان قلب ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اوپر کتنی بھی بارش ہوتی ہے پر ایک بھی بوند بارش کی ان کے اوپر ٹک نہیں پاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہاں پر کیا دعا کرنا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ وہ دل عطا فرما کہ جس کے اندر تیرا دین کی پیروی، اطاعت، فرما برداری کرنے والا قلب عطا فرما۔ وہ دل، وہ روزے کی وجہ سے ہمارے دل میں وہ دل بن جائے کہ جس میں اللہ کی یاد بستی ہو، وہ دل بن جائے کہ جو گناہوں کے کاموں کو دیکھ کر اس کو اللہ یاد آ جاتا ہو، جو برائی سے کیا ہو، برائی سے نفرت ہو جائے اس کو، اور بھلائیوں کا وہ کیا ہو جائے؟ عاشق ہو جائے، بھلائیوں سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ یہ ہے تقوی کا مقصد، اور یہ ہے رمضان کا مقصد، کہ یہ پورا مہینہ آپ کو ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس مقصد کو حاصل کریں کہ 11 مہینے مجھے برائیوں سے نفرت کرنا ہے، تمام برائیوں سے، تمام شرک سے، تمام بدعت سے، تمام چیزوں سے مجھے نفرت کرنا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایک ایک چیز زندگی کا، یہ پورا دین ادخلوا فی السلم کافہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کو ایسا کوئی چیز، کوئی عمل زندگی کا آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالی چھوڑ دیا، اور ہمارے ہادی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ دیا ہو کہ ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اب یہاں پر ہم کس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ایسی کوئی خانہ ہمارے لیے نہیں چھوڑا۔ زندگی پیدائش سے لے کے موت تک، وفات تک، خوشی سے لے کے غم تک، تمام مراحل میں ہمیں رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ ان رہنمائی کو حاصل کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، ایک ایک لمحے پر یہ سوچنا کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کے وہاں قابل قبول ہے کہ نہیں، کہیں میں یہاں پر اپنے نفس کی خواہشات تو نہیں کر رہی، کہیں میں یہاں پر دوسروں کی پیروی تو نہیں کر رہی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہو، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ قلب اور دل میں اللہ کا ڈر اس طرح کا آنا چاہیے کہ دنیا اگر کہے کہ اس میں تمہارے لیے بے انتہا فائدہ ہے، بے انتہا اس کے اندر منافع ہے، پر اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا، اسٹاپ، یہاں تمہیں رکنا ہے تو وہاں پر ہمیں اسٹاپ ہو جانا ہے۔ اور جہاں دنیا کہے کہ یہاں تمہارا نقصان ہے، ایسا کام کرنے میں تمہارا نقصان ہے، تمہارے لیے پریشانیاں ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ نہیں، وہاں پر ہی وہ حکم ماننا ہے، وہ عمل کرنا ہے، تو اس کو کر گزرنے والی طاقت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اس طاقت کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ ذمہ داری دے کر جا رہا ہمیں کہ 11 مہینے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 11 مہینے تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے، اس طرح سے تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ کتنے فرما بردار تم بن گئے کہ حلال چیزوں کو بھی تم نے میرے خاطر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو 11 مہینے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرما برداری کہاں گئی؟ پھر وہ تقویٰ کہاں گیا؟ وہ تقوی کی مثال دیکھنا ہے تو افطار کے وقت دسترخوان پہ بھری نعمتوں والا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور آپ ایک لقمہ، ایک گھونٹ اپنے حلق سے نہیں اتار رہے۔ الحمدللہ، میں ہر وقت افطار کے وقت یہی دعا کرتی ہوں، اللہ یہ تقوی حاصل کرتے،
کس چیز کا ہم انتظار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کوئی کہتے ہے ارے کھول لو روزہ، ارے ایسا کر لو، ارے ہم کیا کہتے ہیں نہیں، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں ہوا. یہ حکم کے انتظار، یہ وقت کا انتظار 11 مہینے بھی رہنا چاہیے. دنیا کا ہے یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، ہمیں نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے. ایسے ہی جیسے ہم ادھر رکے ہوئے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد بھی حکم کس کا؟ اللہ کا. وہ حکم کی اتباع، وہ فرما برداری، وہ محبت، وہ تقوی، وہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں عطا کرنا ہے. یہ گزرتے رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو ایسا پریپیئر کر کے ذی القعدہ میں قدم رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اب میں 11 مہینے بھی ایسی گزاروں گی، پھر ریپیٹ کروں گی رمضان المبارک میں انشاءاللہ. رمضان آ رہا ہے، زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی؟ یہاں پر ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے. ماں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا حال تو یہ ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھی اور زندگی پوری بدل. آپ جو ماحول کو روتے ہیں اس سے بدتر ماحول تھا، بلکہ حالات ویسے ہی یہ طریقے بدلے ہوئے ہیں. وہ بھی ایسی بدعت میں سے نکل کے آئے تھے، وہ بھی ایسی شرک میں سے نکل کے آئے تھے، وہاں پر بھی ایسی فحشائی، ایسی برائی، تمام لغویات ہوتی تھیں. پر کیا وجہ تھی کہ پھر آئے تو پھر نہیں پلٹے. ہم تو لبرل مسلمان ہو رہے ہیں. ایسے مسلمان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، ایسے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ دل چاہا تو اتنے وقت کر لیا اور واپس سے پھر اپنی منمانی کری، واپس سے نفس پرستی کری، واپس سے دنیا پرستی کری اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کری. وہاں تو حال یہ تھا، جو ابھی آپ نے جنگ بدر کا سنا، اس سے پہلے ایک اور تقریر سنی، وہاں تو حال یہ تھا جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جانوں کے نذرانے پیش ہو جاتے تھے. جنگ بدر کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے، جانوں کے کس طرح نذرانے پیش کریں اور ہر حکم میں جانوں کے نذرانے پیش کریں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ برداشت کرا. آج ہم سے ہماری خواہشات ہی نہیں بدلی جا رہی، آج ہماری سوچ ہی تبدیل نہیں ہو رہی. قرآن پڑھ لیے، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، طریقہ کار آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا، آپ کے معاملات، آپ کے تمام چیز. مومن کی مثال تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں بھی وہی بننا ہے، ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری جو ہماری ہے، قو انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس چیز سے؟ دوزخ کی آگ سے. یہ دوزخ کی آگ کا اشرہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے اور اس میں مخلص بنے. میری ماں پیاری بہنوں، اس میں مخلص بنیے. صرف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے مت بچائیے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو بچائیے، اپنے رشتہ داروں کو بچانے کی کوشش کریے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر وہ کوالٹی خود آئے گی ہمارے اندر. ہم جو کہتے ہیں وہ کرنے والے بنیں گے. ایسا نہیں جو کہتے ہیں تو ہمارے کرنے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. نہیں، ہمارے گھر میں دین نافذ ہونا چاہیے. یہ صحابہ کرام کہاں سے نکلے؟ یہ خلفائے راشدین کہاں سے نکلے؟ یہ امام، یہ فقہا کہاں سے نکلے؟ یہ مجاہدین کہاں سے نکلے؟ یہ آج فلسطین میں جانوں کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے نکلے؟ کوئی فیکٹری ہے کیا؟ کہیں سے اتر رہا ہے کیا؟ نہیں، یہ ہماری گود میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، ماں کی گود پہلا مدرسہ. عقل حیران ہے ان لوگوں کی قربانیاں دیکھ کر، ان معصوموں کی قربانیاں دیکھ کر، کہ اس قدر تکلیف، اس قدر مشقت، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں آزمائش کی بھٹی میں تپایا جائے گا. ان بھٹی میں وہ لوگ تپ رہے ہیں اور اس کے باوجود کہہ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. کون کہہ رہا ہے؟ 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے، 5 سال کی بچی کہہ رہی ہے، جس کا گھر سب کچھ ٹوٹ گیا کہ ہم جئیں گے تو غازی بن کے جئیں گے، نہیں تو شہید ہوں گے، پر فلسطین کو انشاءاللہ آزاد کروائیں گے.
یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ میں یہی سوچ سوچ کے دم رہ رہی ہوں، یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ ایمان آیا کہاں سے؟ وہ ماؤں سے آیا ہے، وہ گودوں سے آیا ہے، وہ چیزیں وہاں سے نکلی ہیں۔ کیا ہماری گودیں، کیا ہمارے دودھ وہ اثر ہے؟ ہمارے روزے میں وہ اثر ہے؟ ہماری دعاؤں میں وہ اثر باقی ہے؟ اگر ہے تو انشاءاللہ ہماری گودوں سے بھی ایسے ہی نونہال نکلیں گے، اور اگر نہیں ہے تو میری ماؤں پیاری بہنوں ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس بار کے رمضان میں گڑ گڑا کے اللہ سے بھیک مانگ لو کہ اللہ ویسی ماں بنا دے، ویسی بہن بنا دے، ویسی بیٹی بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ جو ذمہ داری تو نے میرے نازک کندھوں کے اوپر ڈالی ہے، اے اللہ وہ ذمہ داری ادا کروا دے۔ اللہ میں خود بھی دین کے خاطر اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے والی بنوں، اور میری نسلوں میں بھی ایسی نسلوں میں سے بھی ایسے اٹھا جو دین کے پرچم کو لہرانے والے اٹھے، اس دین کو دنیا میں قائم کرنے والے اٹھے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ گزرتے ہوئے رمضان میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں، اور وہ تربیت جب ہوگی جب ہم خود ایسے پریپیئر ہوں گے۔ ہم وہ کوالٹی جو قرآن میں ہمارے لیے دی ہے ان سب صورتوں میں، وہ کوالٹی ہم اپنے اندر پیوست کریں گے، ان کوالٹی کے ہم خود عمل کرنے والے بنیں گے، جب یہ چیزیں ہم کو انشاءاللہ ملنے والی ہیں۔ نہیں تو رمضان آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اور ہم ایک مذہبی طور پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، اور رمضان ہم سے گزر جاتے ہیں۔ کیا ہوا اثر؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جبکہ رمضان کا روزے کا اثر کیا ہے، کتنا اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں کہ یہ تو میں خود دوں گا میرے بندے کو۔ جنت میں ہمارے لیے کیا کر کے رکھا، دروازہ بنا کے رکھا ہے کہ روزدار داخل ہوں گے۔ تو کون سے روزدار داخل ہوں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کون سے روزدار، کون سے تقوی والے داخل ہوں گے، وہ سوچنے والی بات ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کا نمونہ بنانا، اور اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو پیوست کر دینا۔ آپ سے زیادہ سوال نہیں ہوگا، آپ سے یہ ہوگا جو ذمہ داری دی تھی اس پہ کتنا عمل کر کر آئے۔ آپ کو جو بچے دیے تھے، جو مقام دیا تھا، جو پلیٹ فارم دیا تھا، وہ دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو وتھ فیملی، سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وتھ فیملی جنت میں جاؤ گے، اور اگر نہیں کیا ہے تو جدا جدا ہو جاؤ گے، اور ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کرنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے۔ ہمارا سوال ہو اس سے پہلے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے اس مقصد کو حل کرے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں سے اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے بنے، جب جا کے کچھ حل ہو سکتا ہے، جب جا کے ہم کسی فہرست میں آ سکتے ہیں۔ نہیں تو اللہم حافظنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس رمضان کو یہ آخری عشرہ ہے، اس میں خوب خوب اپنے رب کو منا لو، خوب خوب اس سے 3 چیزوں کی دعا مانگو، 3 چیزوں کی بھیک مانگو: توحید، تقوی، ایمان۔ گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگو، ہدایت، اللہ ہدایت دے دے، اللہ سیدھا راستہ دے دے۔ اگر ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سب سے عظیم دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب دعاؤں کو قبول فرمائے، اور رمضان کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہمیں اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ